وہ عورت کے سر پہ باندھا جاتا ہے تو آپ کس کے سر پہ باندھیں گی ذرا بتائیے. میں بھی جو ہوں وہ کچھ قصوروار عورتوں کو ہی ٹھہراؤں گی آج کی تقریر میں اپنی. تو ملاحظہ فرمائیے. ذرا ایک تلخ ملاقات کرتے ہیں، ذرا ایک تلخ ملاقات کرتے ہیں، چلیے آئیے بیویوں کی بات کرتے ہیں. آج جو ہے میں آپ کو ظالم دکھ بھرے بے درد اور چوروں کی آپ بیتی سناؤں گی کہ جس کو سن کر یہاں پہ بیٹھا ہر شخص اس بات پہ راضی ہو جائے گا کہ ہاں، شادی کی کامیابی میں نہیں بلکہ بربادی اور ناکامی میں عورتوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. جی ہاں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہیٹ اسٹروک کا ہے زمانہ، رضیہ کا شوہر ہے بڑا دیوانہ. تھک ہار کے شام کو اس کا گھر آنا کہ گھر پہ دیکھتا ہے کہ رضیہ اجڑے ہوئے ہولیے میں جھاڑو اور پونچا لگا رہی ہے. جی ہاں، اور کچن سے کھانے کی مہکی مہکی خوشبوئیں آ رہی ہیں کہ اچانک منظر بدل جاتا ہے. رضیہ جھاڑو پونچا لگاتے لگاتے پونچے کے سرف والے پانی پر گر کر اپنی ہڈی توڑوا لیتی ہے اور کچن سے آنے والی خوشبوئیں بارود کی بدبو میں بدل جاتی ہے. جی ہاں، رضیہ کی ہنڈیاں جل جاتی ہے. سارا دن اسٹار پلس کے ڈرامے دیکھ کر جب وہ شوہر کا چہرہ دیکھتی ہے تو اس کو سر کا درد، کمر کا درد، پاؤں کا درد، گردے کا درد، پیٹ کا درد شروع ہو جاتا ہے. ہائے بیچارہ رضیہ کا شوہر بے سہارا، غموں کا مارا بے آسرا شوہر، وہ اپنے آٹے جیسی بوری جیسی بیگم کو لے کر موٹر سائیکل پہ گلی کے نکڑ والے کلینک پر لے جاتا ہے. یہ ہے روزمرہ زندگی کی کہانی، ہر شادی والے گھرانے کی کہانی، ہر مرد کی کہانی، ہر کپل کی کہانی. اس لیے تو ندا میں کہتی ہوں، بات مان لو میری، اس لیے تو کہتی ہوں کہ ٹی وی کے چینل کے بدلنے سے لے کر منی کے پیمپر کے بدلنے تک، جانو جانو کرنے سے لے کر جانور جانور کرنے تک، کروڑ پتی شوہر کو روڈ پتی شوہر بنانے تک، تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جی ہاں، ہر کامیاب شخص کے بجائے ہر برباد اور ناکام شخص کے پیچھے بھی ایک عورت ہی کا ہاتھ ہوتا ہے. جی ہاں، نہیں میں تو ابھی کواری ہوں. تو جو ہے آگے بڑھتے ہیں کہ جو ہے اگر ہم روزمرہ زندگی کی مثالیں لیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہمیں کسی تقریب میں جانا ہو یا کسی شادی کا دعوت نامہ آئے تو یہ جو مرد حضرات بیٹھے ہیں یہ 5 منٹ میں ایک ہی رنگ کی پینٹ اور ایک ہی رنگ کی قمیض پہن کے 5 منٹ میں تیار ہو جاتے ہیں. مگر یہ عورتیں 7 رنگ کی قمیض، 7 رنگ کی شلوار اور 750 رنگ کا دوپٹہ پہننے کے باوجود بھی کہتی ہیں ہاں میچنگ نہیں ہو رہی. اور تو 6 گھنٹے کے نرگس بیوٹی پارلر، جی ہاں، نرگس بیوٹی پارلر میں لگا کر خوب میک اپ ویک اپ کرتی ہیں. اور جب یہ اپنا میک اپ زدہ چہرہ لیے اپنے شوہروں کے سامنے آتی ہیں تو پھر ان کے شوہر ڈر کے مارے استغفر اللہ کی چیخیں ہواؤں میں بلند کر دیتے ہیں اور پھر استغفر اللہ کی چیخیں ہواؤں پہ بلند کرتے ہیں اور آگ بگولا ہو کر کہتے ہیں نی فٹے منہ جنہ مرضی تو میک اپ کر لے، ندا جیڑی ورگی سوڑی تو پھر بھی نہیں لگنی. ندا کیا سناؤں گی، کیا سنیں گی آپ کہ شادی سے پہلے تو یہ بیچارے مرد، ہائے ہمارے مرد، یہ شادی سے پہلے 80 کلو کے ہوتے ہیں، شادی کے بعد 800 گرام کے رہ جاتے ہیں. شادی سے پہلے انہیں ہر کوئی دیکھ کر کہتا ہے واہ یہ مرد ہے، اور شادی کے بعد انہیں دیکھ کر کہتے ہیں یہ مرد ہے. شادی سے پہلے یہ اکشے کمار سے لگتے ہیں، شادی کے بعد یہ بیمار سے لگتے ہیں. اس لیے تو ہر وقت یہ خبریں آتی ہیں کہ بشیر کو دل کا دورہ پڑ گیا، منیر کے دماغ کی رگیں پھٹ گئی اور نذیر بیت الخلا میں گش کھا کے گر پڑا. مگر کبھی سنا ہے کہ کسی عورت کو دل کا دورہ پڑا ہو؟ بلکہ بیٹی کے 25 سال کے بعد یہ تو ایسی ہٹی کٹی رہتی ہیں، خدا کی قسم اٹھا لیجئے انہیں قبض تک نہیں ہوتی. اس لیے حالات میں اور اس نازک صورتحال میں بس ایک ہی نظر آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گی. چاچی نے چاچا کو بیلن سے مارا ہے، چاچی نے چاچا کو بیلن سے مارا ہے، چاچا نے غصہ بچوں پہ اتارا ہے. بچوں نے کہا امی سے ابا نے ہمیں مارا ہے، چاچی نے چاچا کو پھر بیلن سے مارا ہے. چاچا نے رو کر کہا اب میرا کون سہارا ہے. بچوں نے کہا ابا آپ ہی نے امی کو بگاڑا ہے. گھر بیوی کی غلامی میں ہی ہے کامیابی. تو پھر اچھا ہے نا کہ مرد کوارا ہے، تو پھر اچھا ہے نا مرد کوارا ہے. بہت شکریہ.